السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جاوے گا، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو نازل فرمائے، اور رمضان المبارک ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی آدمی نفلی عبادت کرتا ہے تو فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو وہ غیر رمضان کے مقابلے میں 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور اس کا استقبال خوب ذوق اور شوق کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شعبان المعظم ہی کے مہینے سے تیاریوں میں لگا دیا کرتے تھے، اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی ابھی سے بیٹری چارج رکھنا چاہیے، اور ابھی سے ذہن بنانا چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ، ایک مہینہ ہم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کو ہم لاپرواہی میں نہیں گزاریں گے۔ اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں صوم کا لفظ بھی آیا ہے اور صیام کا بھی لفظ آیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں،
کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، خواہشات نفسانی پوری کرنے سے رک جاتے ہیں، لیکن اور چیزوں سے نہیں رکتے۔ حالانکہ صوم اور سیام یہ جمع کا لفظ ہے۔ سیام کا مطلب کیا ہوا کہ ہر چیز کا روزہ ہمیں رکھنا ہے، صرف کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جانا یہ نہیں، بلکہ ہر چیز کا روزہ۔ مطلب کیا ہے کہ زبان سے بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ زبان سے کیسے روزہ رکھنا؟ زبان سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے تو ایسے بھی پورے سال ہم لوگوں کو منع ہے، گالی نہیں دی جائے گی، غصے پر کنٹرول۔ رمضان میں خاص طور پر ہم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں گے اور اپنی زبان سے گندی باتیں نہیں نکالیں گے، اپنی زبان سے گالیاں نہیں دیں گے۔ ویسے یہ اچھی علامت نہیں ہے گالیاں دینا۔ ذرا ذرا سی بات میں آج کل لڑائیاں ہوتی ہے، اتنی بھدی بھدی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں۔ حدیث کے اندر معلوم ہے کہ اگر آپ کسی کے ماں بہن کو گالی دے رہے ہو، گالی واپس لوٹ کے آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خود آپ اپنی ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں۔ تو زبان سے گالیاں نہیں دینا، خاص طور سے رمضان المبارک میں زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ عام طور پر مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں، کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے نہیں رکتے۔ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ چاہیے کیا بھائی؟ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جو قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیجئے، کوشش کیجئے کہ ایک ختم ہم قرآن کریم کریں گے، ایک ختم غیر حافظ تراویح کے علاوہ کوشش کیجئے کہ ہمیں ایک ختم کم سے کم قرآن کرنا ہے۔ زیادہ ہو جاوے بہت اچھی بات ہے، قرآن کریم کا ایک حرف رمضان المبارک میں پڑھیے گا، غیر رمضان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملیں گے۔ ایک نیکیاں 70 گنا آپ کو اجر و ثواب، ایک لفظ پڑھ رہے ہیں اور غیر رمضان کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب۔ جو ہم فالتو وقت گزار دیتے ہیں، جو بیٹھ کر پیڑھوں میں اور دکانوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی اہتمام نہیں کرتے، غیبت، شکوہ شکایت، ادھر ادھر کی باتیں، یہ فالتو وقت کو ضائع نہ کرے۔ کم سے کم رمضان میں تو یہ ان کا اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے ہم نے 11 مہینہ لاپرواہی سے زندگی گزاری، ہماری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہماری یہ جوانی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے یوں ہی ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ ہر ایک چیز کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا۔ آج ہم اپنے مالوں کو کہاں لگاتے ہیں؟ ابھی رمضان کا مہینہ آیا، بہت سے لوگوں کے چہرے مایوس رہتے ہیں۔ کس بات پر جانتے ہیں؟ کہ بہت سے لوگ آئیں گے زکوٰۃ لینے کے لیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس چیز پر ٹینشن کہ اب ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اللہ کے واسطے بوجھ کر تاوان سمجھ کر زکوٰۃ مت نکالو، یہ تمہارا حق ہے۔ اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی تم اپنے مال میں شامل کر رہے ہو، وہی مال تمہارا کل قیامت کے میدان میں جب سانپ بن جاوے گا اور تمہیں ڈسے گا، تب یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا غلطیاں کی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ 1000 روپیہ میں 25 روپیہ اللہ کو دے رہے ہو تو کیا مال میں کمی آ جانے کا؟
نہیں میرے بھائیوں، مال آپ کا پاک صاف ہو رہا ہے اور وہی مال آپ کی برکت ہوں گی اور اسی مال میں آپ کو سکون ملے گا، لیکن نہیں نکالو گے تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مال کہیں اور نکل جاوے جہاں آپ کو پچھتانا پڑے، آخرت میں تو عذاب ہوگا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی نہ نکالنے کا ہمیں نقصان ہو جاوے گا۔ نہیں نکالنے سے کتنے ایسے لاکھوں لاکھ پیسے کہیں اور جگہ میں صرف ہو جاتے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، رمضان آ رہا، اپنے ہاتھوں کو بھی کھلا رکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ فالتو وقت میں ضائع نہیں کرنے کا کہا گیا۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ، کس وجہ سے صبر کا مہینہ؟ کہ ایک مسلمان کو کھانا کھانے کی طاقت ہے لیکن اللہ کی محبت میں وہ کھانا چھوڑ دیا۔ مسلمان کو پانی پینے کی طاقت ہے، وہ چپکے سے بھی پانی پی سکتا ہے، لیکن اللہ کیا محبت، اللہ کی محبت میں وہ پانی چھوڑ دیا۔ خواہشات نفسانی پوری کرنے کی طاقت ہے لیکن اللہ کی محبت میں وہ خواہشات نفسانی پوری کرنے سے رک رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن ہم صبر کہاں کرتے ہیں؟ ہم ہو یا کوئی ہو، ذرا سی پریشانیاں آتی ہے ہم فوراً ناشکریہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک تکلیف آتی ہے ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں پریشانیاں دے رہا ہے، ہمیں کیوں مصیبتیں دے رہے ہیں۔ ایک طرف 99 خوشیاں اللہ دے رہے ہیں، ہم اس کو بھلا دیے، ایک اگر پریشانیاں آ گئی اللہ کی شکوہ شکایت کرتے ہیں، دوسروں کے پاس تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ تو افسوس کی بات ہے نا، یہ تو افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارے سوچے تو صحیح، سر سے لے کے پیر تک اگر آپ شمار کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جو اندھے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے۔ جس دن خدا کی قسم اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کو ملیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور دنیا میں آپ کو آرام اور سہولیات ہمیشہ نہیں ملنے کا، یہ دنیا ہے، یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے خوشیاں تو ہمیشہ ان کے پاس خوشیاں، اگر مال و دولت چاہتے تو ڈھیر لگ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے دسترخوان بچ جاتے اور طرح طرح کے کھانے کی چیزیں جنت سے آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کس کو دی؟ آخرت، یہاں نہیں ملنے کا۔ ہمیشہ کی خوشی جنت ہے، یہاں دو چیزیں ہیں، خوشی بھی ہے غمی بھی ہے، تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں لوگ جو آنکھ سے نہیں دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھئے، وہ اپنا حال بتائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ کاش مجھے دیکھنے کی طاقت ملتی، میں بھی دیکھتا دنیا کیسی لگتی ہے، کیا رنگ و رونق ہے۔ اندھوں سے جا کر پوچھے، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم میں ہوں یا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس زبان کی کیا اہمیت ہے، اس زبان کی کیا اوقات ہے۔ تو صبر کرنے کا ہے، اور کہا گیا کہ رمضان میں مسلمان جو صبر کرتا ہے، چاہے گرمی کی شدت ہو،
اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے، کھانے پینے کی چیز کو قربان کر رہا اللہ کے واسطے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس ہمیں اس بات پر لگتا ہے، افسوس اس بات پر لگتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں، انسان تندرست ہے، ہٹا کٹھا ہے، اور اس کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سرے عام ہوٹلوں میں جا کر چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا احترام تو غیر مسلم بھائی بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور میں نے کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے مسلمانوں کا، ان کے سامنے کھانا مت کھاؤ، ٹرین وغیرہ کا سفر کرو، اس میں پتہ چلے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایسے نوجوان دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد روزہ چھوڑے ہوئے ہیں اور دن دہاڑے کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو اللہ بہت سخت ناراض ہے۔ کہا گیا کہ کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ اگر چھوڑ دیا، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزہ رکھنے کے برابر حق ادا نہیں کر سکتا جو رمضان میں۔ اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے، ابھی سے نیت کرے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ 4 کام اہتمام سے کرے، 4 کام اہتمام، اور اس کے علاوہ 3 کام الگ سے کرنے چاہیے۔ لیکن جو مشکات شریف کی حدیث ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو معمولی کلمہ ہے، خدا کی قسم حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ایک پلڑے میں دنیا کی تمام چیزوں کو رکھا جائے گا، دنیا کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور یہ کلمہ ایک چھوٹی سی پرچی میں لکھا جائے گا، اور اس کلمہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ کلمہ والی پرچی اتنا وزندار ہوگا کہ وہ پلڑا جھک جاوے گا۔ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھ رہے تو پورا پڑھ لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ورنہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ جیسے ہی 8-10 رمضان تک تو جوش میں رہتے ہیں، جوش میں رہتے ہیں، کچھ اچھا خاصا مسجدوں میں بھیڑ وغیرہ رہتی ہے، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت وغیرہ میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ جیسے ہی 10-15 رمضان گزرے مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی آخری عشرے میں تو زیادہ فضیلت ہے، ہماری عمر جو ہے یہ بہت مختصر سی ہے، ہماری عمر بہت مختصر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات دی ہے۔ کون سی رات؟ شب قدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں بھی سورہ قدر میں کہا گیا نا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے امتی کے لوگ تو بہت زیادہ ان کی عمریں ہوتی تھی، 1000 سال، 1500، اس طریقے سے ان کی عمریں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے، صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو بہت مختصر سی، 60-70 برس کی زندگی ہے،
ہمارے اعمال کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو پچھلی امتی گزر چکے ہیں، پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شب قدر کی رات کو پالو اور شب قدر کی رات میں عبادت کر لی، خدا کی قسم 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ رات عنایت فرمائی ہے، یہ پہلے امتی کے لوگوں کو نہیں، یہ اس امت کو یہ فضیلت، یہ مقام دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے مین روڈ میں لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، یہاں تک کہ تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تراویح تو چلیے سنت ہے، لیکن فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بار بار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو جگایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا اہتمام کرو، اس کا اہتمام کرو۔ ہمیں دنیا کی طرف زیادہ نہیں دیکھنے کا، اور ہمیں دیکھنے کا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے کیسے یہ اللہ کا چیز میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تو ایک کام کیا کرے رمضان المبارک میں؟ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور لا الہ الا اللہ کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو جب آپ ذکر کریں گے تو کہا گیا کہ جب ذکر کی عادت ہو جاوے گی، جب عادت ہو جاوے گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ بھائی جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ فطرتی چیز ہے کہ وہ عادت ختم نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کی زبان پر ذکر اللہ کا ذکر رہے گا تو عام طور پر مرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے کلمہ جاری فرما دیں گے، اللہ کی یاد میں آپ کی موت ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے خوش نصیب۔ ایک طرف اگر کوئی ڈانس کے ذریعے سے موت ہو رہی ہے، ایک طرف ناچتے گاتے ہوئے موت ہو رہی ہے، ایک طرف جوا کے اڈوں میں موت ہو رہی ہے، ایک طرف شراب کے اڈوں میں موت ہو رہی ہے، ایک طرف زناکاری میں مبتلا ہوتے ہوئے موت ہو رہی ہے، افسوس ہے ان کے لیے، افسوس ہے، لعنت ہے ان کے لیے۔ اسی حالت میں کل قیامت میں ان کو اٹھایا جائے، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جو جس حالت میں مرے گا، تاکہ میدان محشر میں پتہ تو چلے کہ یہ زنا کرتے ہوئے مرا، یہ شراب پیتے ہوئے مرا، توبہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی، یہ جو ہے چوری کرتے ہوئے مرا، یہ قتل کرتے ہوئے مرا۔ اس کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھڑا کریں گے کہ دیکھو یہ جرم کیا تھا۔ لیکن خدا کی قسم اگر کسی کو سجدے میں موت آ جاوے کتنے خوش نصیب، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جاوے ہماری یا آپ کی کتنے خوش نصیب ہیں، کلمہ جاری ہو جاوے زبان پر کتنے خوش نصیب موت ہے۔ یہ موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ موت دینے والا تو تو ہے، لیکن جب تم موت دینا تو ایسی حالت میں دینا کہ میری زبان سے تیری یاد آ جائے، ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے۔ آج آپ غور کریں، آپ غور کریں 1% لوگ اللہ والے ہوں گے جن کو اچھی موت آ رہی ہے، 1%۔ معاشرے میں آپ جائزہ لیجئے، ورنہ خدا کی قسم آج ڈی جے اور گانا بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے موت آ رہی ہے، شراب پیتے ہوئے موت آ رہی ہے، زنا کرتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ صحابہ کرام کے موت دیکھے، قرآن پڑھتے ہوئے، جنگ میں لڑتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ یہ موت ہمارے لیے خوش نصیبی۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے
جنت جہنم کے مالک اللہ، لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوسرا کام، پہلا کام لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے رہے، دوسرا کام استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرے رمضان المبارک میں۔ ویسے تو استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم تھے، جو گناہوں سے بالکل پاک، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ گناہ کچھ بھی نہیں، ہم جیسے گنہگار آدمیوں کو میں اپنے میں لے رہا ہوں، کتنے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہم تو گنہگار ہیں نا، عادت، ہم تو دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں نا کہ ہم پاک صاف ہیں۔ ہاں، نبی جتنے بھی نبی آئے وہ سب معصوم، لیکن ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے کیا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ استغفار کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ اگر حدیث کے اندر ہے، اگر آپ رزق میں پریشان ہیں، پیسہ آ رہا لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی، آپ استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار کئی طرح کے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ یہ چھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ کو جو بھی استغفار یاد ہے وہ پڑھیں، تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، رزق کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر پریشانیاں آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ خدا کی قسم، جب آپ استغفار کریں گے اللہ آپ کو وہ سکون دے گا، وہ سکون دے گا، وہ لطف و مزہ دے گا کہ آپ خود آپ جو ہے اس کا احساس کریں گے۔ لیکن سکون کب ملے گا؟ جب اللہ پر بھروسہ کر کے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کر کے جب استغفار پڑھیں گے تب آپ کو سکون ملے گا۔ تو دوسرا کام رمضان میں کیا کرنے کا ہے؟ استغفار کثرت سے کریں۔ تیسرا کام جو مشکات شریف کی حدیث میں ہے، جنت کی طلب زیادہ کریں، جنت کی طلب زیادہ کریں۔ کون مسلمان نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے نا۔ تو اب دعاؤں میں بھی جو ہے جنت کی طلب کیا کریں۔ جنت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں آپ جائیں گے جیسے انٹری کیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جنت میں کیا ہے؟ ہر وہ چیز ہے جس کی آپ خواہش کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ نے بہت سی چیزوں کو منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں کو کہا کہ بھائی اس کو نہیں کرنے کا، اور جنت میں تو آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ دنیا کے اندر اگر جوانی ہے، بڑھاپا آنے کا خطرہ، اگر آج تندرست ہے، بیماری آنے کا خطرہ ہے۔ دنیا کے اندر مال ہے، غریبی آنے کا خطرہ ہے۔ دنیا کے اندر آج آپ کی زندگی ہے، موت آنی ہے، یہ برحق ہے۔ لیکن خدا کی قسم جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے، نہ تو وہاں موت ہے، نہ وہاں بڑھاپا ہے، نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں ٹینشن ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے۔ بھائی یہاں پہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں 2-4 نوکر رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور بہت سے لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا دنیاوی اعتبار سے کہ امبانی کے پاس دیکھو اتنی گاڑیاں، اتنے نوکر ہیں۔ خدا کی قسم جنت میں جو ادنا جنتی ہے، جو سب سے لو کوالٹی کے جنت میں داخل ہوں گے، 80,000 نوکر ہوں گے۔ کتنے؟ 80,000۔ کوئی یہاں ہے دنیا میں جن کے 80,000 نوکر ہوں؟ نہیں ہوں گے، کتنوں بڑا مالدار ہو، اور وہ 80,000 نوکر آپ کے اشارے پر چلیں گے، آپ جو آرڈر کریے گا وہ کرے گا، وہ حاضر رہے گا، ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ یہاں نوکر بھی ایسے ہوں گے کہ بعض مرتبہ غصے میں آ جاتے ہیں، ہم ہی کو کہے آپ کام کرواتے ہیں،
ہم ہی کو دیکھ لیے ہیں کیا کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہاں نہیں کہنے کا، وہاں خوشی خوشی آپ میرے آقا ہے، آپ جو حکم دیجئے میں کروں گا۔ تو جنت میں ہر چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، وہاں بیماری نہیں، موت نہیں، تو جنت کی طلب رمضان میں زیادہ کریں۔ چوتھا کام، جہنم سے پناہ مانگے۔ کس سے؟ جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جہنم سب سے بری جگہ ہے، جہنم میں آگ ہے، جہنم میں سانپ بچھو ہے۔ جہنم کے بارے میں جب قرآن کی آیت پڑھیے گا، اب تو وقت نہیں ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، ایسی ویسی آگ نہیں ہے جہنم، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ وہاں کے جو سانپ بچھو ہوں گے اتنے زہریلے ہوں گے، اتنے زہریلے ہوں گے کہ جب ڈسیں گے ہر طرف سے منہ سے پھین نکلے گا اور ہر طرف زہر۔ موت آئے گی پھر زندہ کیا جائے گا، موت آئے گی پھر زندہ کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے بھائیوں بہنوں، گناہ ہو گیا، تم نے اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا کہ آسمان کے چھت تک گناہ پہنچ گئے، ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اگر ہم کسی انسان سے پیسہ مانگیں گے، 1-2 مرتبہ دے گا، تیسری چوتھی مرتبہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں منع کر دے گا، پھر ہو سکتا ہے مانگنے کے لیے جائے تو برا بھلا کہہ دے گا، وہ ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا کہ مولانا صاحب خالی مانگنے والا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مانگنے والا ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ہر طرف دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے تمہارے لیے دروازہ بند نہیں ہے، مانگو۔ اب مانگنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ تو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔